ولادت باسعادت کے بعد دستور مکہ کے مطابق آپ کو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کے ذمے سونپ دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان میں لے گئی تو اندھیری رات میں چراغ کی حاجت نہیں ہوئی، ہمیشہ پورا مکان آپ کے چہرے انور کے نور سے روشن و تبانک رہتا تھا، اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے پستان کا دودھ نوش فرماتے، الٹے پستان میرے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا کرتے، اور وہ بھی ادب کی وجہ سے کبھی دہنی پستان پر ہاتھ نہیں ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دودھ نہ پیتے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھونے پر پیشاب پیخانہ نہیں کیا، دن بھر میں ایک ہی وقت مقرر تھا جب وہ شہادت آتی پہلے سے اشارہ فرما حاجت ضروریہ سے فارغ ہو جاتے، بستر آپ کا ہمیشہ پاک و صاف رہتا تھا، اور جب میں ارادہ کرتی کہ آپ کا منہ دھلائے تو اسی وقت اپنے آپ غیب سے دھل جاتا تھا، مجھ کو منہ پوچھنے اور نہلانے کی نوبت کبھی نہ آئی، اور آپ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ اور بچے ایک مہینے میں اور مہینے میں اس قدر بڑھتے تھے کہ آپ اور بچے ایک سال میں جب 2 مہینے کے ہو گئے بیٹھنے لگے، تیسرے مہینے میں کھڑے ہونے لگے، چوتھے مہینے پھر جب آپ چھٹے مہینے میں دوڑنے لگے، 7ویں مہینے میں خوب دوڑنے کی طاقت ہو گئی، 8ویں مہینے پیاری پیاری باتیں کرنے لگے، 9ویں مہینے خوب صاف عقل مندی کی باتیں فرمانے لگے، اور جب عمر شریف 10 مہینے کی ہوئی کمان سے تیر چلانے لگے، اور جو لڑکے کھیلنے کو کہتے تو آپ فرماتے کہ ہم کو اللہ پاک نے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، اور ہر چیز سیدھے ہاتھ میں بسم اللہ شریف پڑھ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک پورے سال بھر ملک میں بارش نہیں ہوئی تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جنگل میں گئے اور دعا مانگی، اے اللہ اس صاحبزادے کے طفیل بارش کا نزول فرما۔ دعا کے بعد فوراً گھٹا چھائی اور ایسی مسول دھار بارش ہونے لگی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مشک و منہ کھل گیا ہے۔ ایک دن آپ چارگاہ میں تھے کہ فرشتے آئے اور آپ کا شکم مبارک چک کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت ضمیرہ اس واقعے کو دیکھ کر گھر دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے، اور اس نے کہا کہ امی جان بڑا گجب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی نورانی شکل و صورت والے اور سفید لباس والے تھے، انہوں نے آپ کو چت لٹا کر کا شکم کو چیر ڈالا، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آپ کو خبر کرنے آیا ہوں۔ یہ خبر سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر دونوں گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل کی اس چارگاہ میں پہنچے جہاں آپ بکریاں چرانے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر دیکھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و حرس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص نورانی شکلوں والے صورت والے آئے تھے اور مجھے
کو چت لٹا کر میرا شکم چیک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال لی اور اس کو باہر پھینک دیا، اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر سل دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخت نگرانی فرمانے لگیں، یہاں تک کہ جب مکمل پورے 2 سال ہو چکے تو آپ کا دودھ چھوڑا دیا گیا۔ آپ کی تندرستی، ناس و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب دستور کے مطابق حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت مسجد کے پاس لائی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا۔